السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ادغام کبیر کا حرفین متقاربین فی کلمتین کا سلسلہ چل رہا ہے، اب یہ پارٹ 2 ہے۔ تو متقاربین وہ حروف ہیں جن کا مخرج ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک مدغم ہوتا ہے اور ایک مدغم فی ہوتا ہے، جس کا بیان پچھلے اسباق میں کیا تھا۔ اور مدغم یہ ہوتا ہے جو پہلے لفظ کا آخری حرف ہو، اور مدغم فی وہ حرف ہوتا ہے جو کہ دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہو۔ تو اب یہ مدغم اور مدغم فی کی ڈیفینیشن آپ کو کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے پچھلے اسباق میں، تو اب آپ کو اس کو سمجھ جانا چاہیے، اور اس کو اب آئندہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اور کنفیوژن ہے، تو آپ پچھلے اسباق دوبارہ سے پڑھیں اور دوبارہ سے سنیں، اور میری سجیشن ہے کہ آپ اس کے نوٹس لکھیں تاکہ آپ کو یہ ریفرنس کے طور پر دوبارہ دیکھ سکیں آپ۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا یہ شعر جو علامہ شاطبی نے میں 137 شعر نمبر ہے، تو اس میں علامہ شاطبی نے وہ تمام حروف جو کہ مدغم ہوں گے ادغام کبیر کے یہ متقاربین کے لیے، تو ان کو انہوں نے کوڈ کر دیا ہے، اور کوڈ اس طرح کیا ہے کہ لفظ کے پہلا حرف جو ہے وہ مدغم ہوگا۔ تو ہم نے پارٹ 1 میں سیکھا تھا شین کا ادغام، شین جب مدغم بنتا ہے، تا، ضاد، کاف، ح، سین، قاف اور جیم۔ تو ہم نے ان حروف کا مدغم کے طور پر ہونا ہم نے گزشتہ سبق میں ذکر کیا تھا اور سیکھا تھا۔ اور اب ہم علامہ شاطبی دال کا ذکر کرتے ہیں کہ دال کا ادغام کن حروف میں ہوگا۔ تو اب علامہ شاطبی فرماتے ہیں شعر نمبر 144 میں کہ دال مدغم ہوگا تا کا، سین سے، زال، شین، ضاد، ثا، ز، صاد، ظا اور جیم۔ تو یہ 10 حروف ہیں جن میں دال کا ادغام ہوگا، یعنی کہ دال مدغم ہوگا۔ اور یہ بھی علامہ شاطبی کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے ایک شعر میں تمام وہ حروف کا ذکر کر دیا جس میں دال کا ادغام ہوگا۔ اور یہ جو کلمات ہیں ترب، سہل، زکا، شجا، تو اس میں کا پہلا حرف جو ہے وہ مدغم فی بنتا ہے۔ تو اب اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ دال مفتوحہ اگر مدغم ہے اور دال سے پہلے کا حرف ساکن ہے تو ادغام نہیں ہوگا، لیکن اگر دال مفتوحہ نہیں ہے ایز اے مدغم اور اس سے پہلے والا حرف ساکن اگر ہو بھی تو پھر ادغام ہوگا، یعنی کہ جب دال مضمومہ ہو، یعنی کہ ضمہ ہو اس پر یا پھر کسرہ ہو، تو اور اس کے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو تو ادغام ہوگا، لیکن صرف اگر دال مفتوحہ ہے اور اس سے پہلے کا حرف ساکن ہے تو پھر شرط کے مطابق اس میں ادغام نہیں ہو گیا۔ تو اب
دیکھتے ہیں کہ اس کی مثالیں. اوکے، تو تا میں دال کا ادغام ہوگا، جیسے کہ المساجد تلک حدود اللہ. تو یہاں پر اس کا ادغام جب ہوگا تو المساجد تلک حدود اللہ، المساجد تلک حدود اللہ، یعنی کہ یہاں پہ دال کو ہم نے ساکن کر کے تا میں ملا دیا اور شدہ ہو گیا، اس طرح سے اس کا ادغام ہو گیا. دوسرا حرف جو علامہ شاطبی نے فرمایا ہے وہ سین ہے. تو اس کی مثال ہے عدد سینین. تو اب دال کے بعد سین آیا ہے، تو اس میں جب ادغام ہوگا تو یہ عدد سنین، عدد سنین، عدد سنین. تو جب ادغام ہوگا تو دال کمپلیٹلی سین میں مرج ہو جائے گا، اور دال کا مخرج ہم نہیں ظاہر کریں گے، کیونکہ دال کے مخرج پر ہم نہیں جا رہے ہیں، اور پورا سین میں ادغام ہو گیا ہے، تو دال کی بجائے سین آئے گا ادائیگی میں. اس کے بعد ذال سے ہے ادغام، تو اس کی مثال ہے والقلائد ذلك. تو جب ہم اس کا ادغام کریں گے تو والقلائد ذلك، والقلائد ذلك، والقلائد ذلك. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد علامہ شاطبی نے فرمایا شین سے ادغام ہوگا. تو جب شین سے ادغام ہوگا تو دال کا، تو اس میں یہ اگزامپل ہے وشہد شاہد. تو جب اس کا ادغام ہوگا تو وشہد شاہد، وشہد شاہد، وشہد شاہد. اب اس کے بعد فرمایا ضاد میں ادغام ہوگا دال کا. تو اب یہ دال من بعدی ضراء، تو یہاں پہ دال جو ہے مکسورہ ہے، اور اس سے پہلے کا حرف عین ساکن ہے. تو یہ شرط پر نہیں اترتا ہے کہ ادغام نہ ہو، کیونکہ دال مکسورہ ہے، مفتوحہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کا حرف ساکن ہے، تو ہم شرط کے باہر ہیں یہ. تو اب اس کا جب ادغام ہوگا تو من بعد ضراء، من بعد ضراء، من بعد ضراء. تو یہ اس طرح سے ضاد میں دال کا ادغام ہو گیا. اب اس کے بعد علامہ شاطبی نے اگلا حرف فرمایا ہے سا میں ادغام ہوگا دال کا. تو اس کی یہاں پر یہ مثال ہے من کان یرید ثوابہ. اب یہاں پر بھی دال سے پہلے کا حرف یا ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دال مضمومہ ہے، یعنی کہ اس پہ ضمہ ہے، تو یہ شرط کے باہر ہو گیا، تو یہاں پر ادغام ہوگا. تو کیسے ہوگی اس کی ادائیگی؟ من کان یرید ثواب، من کان یرید ثواب، من کان یرید ثواب. اس کے بعد جو نیکسٹ حرف علامہ شاطبی نے فرمایا ہے وہ زا ہے. تو دال کا زا میں ادغام ہوگا، اور اس کی مثال ہے ترید زینہ. اب یہاں پر بھی دال سے پہلے کا حرف ساکن ہے یا، لیکن چونکہ دال مضمومہ ہے، یعنی کہ اس پہ ضمہ ہے، تو یہاں پر یہ شرط کے باہر ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا. تو جب ادغام ہوگا تو ترید زینہ، ترید زینہ، ترید زینہ. اب اس کے بعد جو علامہ شاطبی نے زا کے بعد جو حرف فرمایا ہے اس میں صاد ہے، تو یہاں پر دال کا صاد میں بھی ادغام ہوگا.
تو اس کی مثال ہے نفقد صواع الملک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر پھر دال کا جب ادغام ہوگا تو نفقد صواع الملک، نفقد صواع الملک، نفقد صواع، تو یہ ادغام ہو گیا صاد میں۔ اس کے بعد جو حرف علامہ شاطبی نے فرمایا ہے وہ ضا ہے، تو ضا میں جب ادغام ہوگا تو من بعد ظلمہ، تو اب یہاں پر دال مکسورہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کسرہ ہے اس میں، تو اور اس سے پہلے والا حرف عین ساکن ہے، تو یہ بھی ہماری شرط کے باہر ہو گیا جو کہ علامہ شاطبی نے فرمائی تھی، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو اس کی ادغام کی ادائیگی یہاں پر من بعد ظلمہ، من بعد ظلمہ، من بعد ظلمہ، تو آپ نے دیکھا کہ دال کمپلیٹلی ضا میں مرج ہو گیا، اور جب یہ ادغام ہوتا ہے تو مدغم کا کوئی ٹریس نہیں ہوتا ہے، اور وہ سیدھا مدغم فی کا ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اب اگلا اور فرمایا ہے جیم میں، جیم میں ادغام ہوگا، تو اس کی دو مثالیں ہیں یہاں پر، وقاتل داود جالوت۔ اب یہاں پر آپ نوٹس کریں کہ دال سے پہلے کا حرف واو ساکن ہے، لیکن چونکہ دال پہ ضمہ ہے تو یہ مضمومہ ہے، تو جب مضمومہ ہے یہ اور اس سے پہلے کا حرف ساکن ہے تو یہ بھی ہماری شرط کے باہر ہو گیا، تو یعنی کہ یہاں پر ادغام ہوگا، تو جب ادغام ہوگا تو دال کمپلیٹلی جیم میں مرج ہو جائے گا، تو اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ داود جالوت، داود جالوت، داود جالوت۔ اور اس کی ایک اور مثال فرمائی ہے دار الخلد جزاء، تو یہاں پر بھی دال سے پہلے دار الخلد، تو لام ساکن ہے، لیکن چونکہ دال مکسورہ ہے تو یہ بھی شرط کے باہر ہے، تو جب اس کا ادغام ہوگا تو دال کمپلیٹلی جیم میں مرج ہو جائے گا، دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء۔ اب یہاں پر جو ہم نے شرط علامہ شاطبی نے فرمائی تھی کہ اگر دال مفتوحہ ہو اور اس کے پہلے کا حرف ساکن ہو تو ادغام نہیں ہوگا، تو اب یہ اگزامپلز ہیں جہاں پر دال مفتوحہ ہے، یعنی اس کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، اور اس سے پہلے کا حرف ساکن ہے، تو یہ ان ایگزامپلز میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے کہ لداود سلیمان، تو اب یہاں پر دال مفتوحہ ہے اور اس کے پہلے کا حرف واو ساکن ہے، تو یہ شرط پر اترتا ہے اور یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ بعد ذلك زنیم، یہاں پر بھی عین ساکن ہے اور دال مفتوحہ ہے، تو یہ بھی شرط پہ اترتا ہے، تو یہاں پر اب ادغام نہیں ہوگا۔ آل داود شکرا، یہاں پر بھی دال مفتوحہ ہے اور ما قبل مدغم واو ساکنہ ہے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، تو ہم اس کو صرف اظہار کریں گے۔ بعد ثبوتها، یہاں پر بھی دال مفتوحہ ہے اور اس سے پہلے عین ساکن ہے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا۔ اس طرح یہاں پر اگلے اس کلمہ میں بعد ضراء، تو یہاں پر بھی دال جو ہے مفتوحہ ہے اور عین ساکن ہے،
تو دال کا ضاد میں ادغام نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا۔ اس طرح داؤد زبورا، تو دال کا زا میں ادغام ہوتا ہے، لیکن چونکہ دال مفتوحہ ہے اور اس سے قبل کا حرف جو ہے واو ساکنہ ہے، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، تو اس کو صرف اظہار پہ پڑھیں گے، داؤد زبورا۔ تو یہ چند مثال آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس میں شرط کے مطابق یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہ اب ہم نے دال کا ادغام بھی سیکھ لیا، جو کہ علامہ شاطبی نے اوریجنل شعر میں فرمایا تھا کہ دال کا جب دال مدغم ہو تو اس کے بعد اس کا کن حروف میں ادغام ہوتا ہے، اور وہ ادغام یہ 10 حروف میں ہوتا ہے: تا، سین، زال، شین، ضاد، سا، زا، صاد، ظا، جیم۔ تو ہم نے ان کی تمام اگزامپلس دیکھ لی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امام شاطبی نے تا کا ادغام بتایا ہے کہ تا کا ادغام کن حروف میں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم چیپٹر 3 میں سیکھیں گے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔